النساء کی آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک 4 آیات کریمہ آج کے درس کا حصہ ہیں۔ ان آیات کریمہ سے پہلے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ رسول کی اطاعت کرنے والے کو 5 انعامات سے نوازا جائے گا۔ پہلا انعام، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ دوسرا انعام، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق ملے گی۔ تیسرا انعام، صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب ہوگی۔ چوتھا انعام، آخرت میں بڑا اجر دیا جائے گا۔ اور 5واں انعام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یہ 5 انعامات ہیں اس شخص کے لیے جو رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب یہاں تک جو مضامین تھے ان کی 2 قسمیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ نمبر 1، احکامات، جن میں بہت سارے احکامات، یتیموں کے حقوق، تقوی کا حکم، صلہ رحمی، قرابت داری، وراثت، نکاح کے معاملات، اور جو عورتیں ایسی ہیں کہ وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ عورتیں جن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کس شرط پر ہونا چاہیے، نکاح کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، مرد اور عورت میں سے صاحب اقتدار اور حکمران کون ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ احکامات بیان ہوئے۔ پھر آخر میں جا کر کے نشہ کی حالت میں نماز کے قریب جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یعنی نشہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اس معاملے میں ساری باتیں، اور پھر تیمم اور وضو سے متعلق بات ہمارے سامنے آ چکی۔ یہ پہلی قسم تھی احکامات۔ دوسرا عنوان اور موضوع اب تک جو چلا وہ تھا یہود کی بری خصلتوں کا تذکرہ اور ان کی مذمت، اور اس سلسلے میں کافی ساری گفتگو ان کے حوالے سے کی گئی۔ تیسرا عنوان منافقین کی مذمت، جو ایک چند آیات پیچھے سے ہمارے سامنے یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہاں پر آ کر کے اس رکوع تک آ کر کے معاملہ ختم ہوا کہ منافقین اور مخلصین میں فرق کیا ہے۔ منافق وہ ہے کہ جو ہر قدم پر، ہر لحظہ، ہر گام، اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مفاد کو ترجیح دے، بس۔ اور مخلص وہ ہوتا ہے جس کے سامنے اس کی محبت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ مخلص وہی ہوتا ہے جس کے سامنے محبت ہی، مفاد اس کے سامنے اصل نہیں، اس کے سامنے محبت، اور محبت وہ کرتا ہے کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اسی لیے فرمایا ایسے لوگوں کو ہم 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ یہ بات اب تک کے عنوانات اور موضوعات ہمارے سامنے۔ اب یہاں سے ایک نیا عنوان اور نیا موضوع شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے جہاد۔ کیا ہے؟ جہاد۔ ذرا آہستہ بولیے گا کہیں کوئی سن نہ دے، آہستہ بولے کہیں کوئی سن نہ لے۔ کون سا عنوان ہے؟ نہ، تھوڑا آہستہ بولے۔ جہاد کا عنوان یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب آہستہ بولیں یا اونچی آواز سے بولیں، اب کام شروع ہو چکا ہے، اب بنیاد پھر سے پڑ چکی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں سے عنوان شروع ہوتا ہے نیا، اور وہ ہے جہاد، اور یہ تقریباً آگے 5-6 رکوعات تک چلے گا۔ مختلف انداز، مختلف طریقے، مختلف جو اس کی اپنا آیات میں مختلف ترغیب اور ترہیب کا انداز یہاں پر اختیار کیا گیا۔ کہیں پر ترغیب بیان کی گئی، کہیں پر ترہیب بیان کی گئی، کہیں احکامات بیان کیے گئے، کہیں دوران میدان جنگ کے دوران نماز کی حالت کو بیان کیا گیا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، کیسے نہیں پڑھنی۔ ہاں جی، اسلحہ کے ساتھ کیا کرنا ہے، اسلحہ کو اپنا جسم کے ساتھ رکھ کر کے نماز پڑھنی ہے یا جسم سے علیحدہ کر کے نماز پڑھنی ہے، دشمن کے مقابلے میں غافل رہنے کا کیا معاملہ ہے، اور دشمن کے مقابلے میں مستعد رہنے کے کیا احکامات ہیں۔ ہاں جی، ایک آدمی جو میدان جہاد میں ہے، میدان جنگ میں، اس کا کیا مقام ہے، اور وہ آدمی جو کہ اپنے گھر میں موجود ہے اس کا کیا مقام۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے انشاءاللہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائیں گی ان آیات کریمہ کی روشنی میں۔ جو آیات ہم نے آج تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 74 تک سورۃ النساء کی، ان آیات کریمہ میں
جو بات بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہیدی بات سمجھ لیجئے تاکہ آپ بات آسانی سے سمجھ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کے لیے مکہ مکرمہ میں دشمن کا مقابلہ کرنا ممنوع تھا۔ دشمن کا مقابلہ کرنا نہ چھپ کر نہ ظاہراً، کسی بھی طرح سے ان کا مقابلہ کرنا درست۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر آپ کو اجازت دی گئی 1 سال کے بعد، 1 سال گزر گیا تو دوسرے سال آپ کو اجازت دی گئی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب مظلوموں کو ظالموں سے بدلہ لینے کا حق دے دیا گیا ہے، انہیں اجازت دے دی گئی۔ اب جب یہ اجازت ملی تو اجازت ملنے کے بعد اب جہاد کے لیے یعنی جنگ کے لیے وہ تمام تر طریقہ کار جو ماضی سے چلے آ رہے ہیں ان طریقہ کار کو یا ان اندازوں کو یا ان سلسلوں کو جاری رکھنا، قائم رکھنا یا ان کو اپنی جہادی مہم میں استعمال کرنا، یہ گویا کہ اس کی اجازت مل گئی۔ یہ بات سمجھ گئی؟ اب یہ بات سمجھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو عیسائی آج ہم پر اعتراض کرتے ہیں نا کہ جنگ کی بنیاد مسلمانوں نے چھوڑی، یہ بات سمجھیے عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان سے 700 سال پیچھے جنگی سلسلہ تسلسل کے ساتھ تاریخ میں موجود ہے۔ قومیں قوموں سے لڑتی جھگڑتی رہی، اقوام سے جنگیں لڑتی رہی، اس لیے جنگوں کا سلسلہ اسلام نے نہیں شروع کیا، اسلام سے بہت پہلے تقریباً 1300 سال یا 1200 سال پیچھے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ مسلسل چلا آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت یا اظہار نبوت کے بعد۔ تو 14 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کی اجازت ہی نہیں دی مسلمانوں کو۔ اب جب 14 سال کے بعد اجازت ملی، 13 سال مکہ کے، 1 سال مدینہ منورہ کا، 14 سال کے بعد جب اجازت ملی، الفاظ اجازت کے تھے۔ الفاظ کس کے تھے؟ یہ نہیں تھا کہ اب مسلمان جنگ کی ابتدا کر سکتے ہیں، نہ مسلمان جنگ شروع کر سکتے ہیں، نہیں، کہا گیا اذن للذین، اجازت دے دی گئی ہے، یعنی وہ سلسلہ جو پہلے سے لوگوں کے درمیان متعارف ہے جنگ کا، اسی سلسلے کی اب مسلمانوں کو بھی اجازت ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات تمہیدی طور پہ یہ سمجھیے کہ جو ماضی میں یعنی اس سے پہلے جو جنگی سلسلے تھے ان میں 2 طرح کی جنگیں لڑی جاتی تھیں۔ ایک وہ جنگ ہوتی تھی جو اپنے مقام پر رہ کر دشمن کے حملے کا دفاع کیا جاتا، اس کو دفاعی جنگ کہتے تھے، اور دوسری جنگ ہوتی تھی دشمن پر جا کر حملہ کرنا، اس کو اقدامی جنگ کہتے تھے۔ ایک تو یہ قسم تھی۔ اچھا، جنگ ہی کی ایک دوسری قسم اقدام کی تھی، یعنی آگے بڑھ کر کے میدان میں جا کر کے دشمن کے مقابلے میں جا کر کے، اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی تھی۔ ایک قسم یہ تھی کہ چند لوگ چھپ کر کے کسی غار میں، کسی درے میں، کسی پہاڑی میں، کسی درخت کی اوٹ میں کچھ لوگ چھپ جائیں، ایک ادھر چھپ گیا، ایک ادھر، کوئی قافلہ آیا، اس قافلے پر اچانک حملہ کر دیا۔ ہاں جی، رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں، بالعموم رات کی تاریکی میں ہوتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں گوریلا جنگ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوبیدار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ گوریلا جنگ، یہ جو گوریلا جنگ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دشمن پر چھپ کر کے وار کرنا، اس کی بھی ماضی میں مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں۔ اچھا، دوسرا اسی اقدام کا دوسرا حصہ یہ ہوتا تھا کہ دشمن کے سامنے دو بدو، آمنے سامنے کھڑے ہو کر کے مقابلہ کرنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو آمنے سامنے مقابلہ تھا، اسلام نے اس کا نام غزوہ رکھا۔ اسلام نے اس کا نام کیا رکھا؟ غزوہ۔ غزوے کی ایک تعریف یہی ہے جو میں نے بھی عرض کی کہ دشمن کے سامنے دو بدو
کھڑے ہو کر کے لڑنا، اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور غزوے کی دوسری تاریخ اسلام میں یہ ہے کہ جس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے وہ غزوہ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 27 جنگیں ایسی ہیں کہ جن میں دشمن کے مقابلے میں دو بدو آمنے سامنے آ کر کے لڑائی ہوئی، اور ان 27 جنگوں میں ہی حضور بنفس نفیس بحیثیت سپہ سالار، قائد اور لیڈر، اور آپ امام اور مقتدا تھے۔ اس لحاظ سے یہ بات درست ہے کہ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوں، اس لحاظ سے بھی درست ہے۔ اور یہ بھی درست ہے کہ دشمن کا سامنا کیا جائے، اس لحاظ سے غزوہ کہتے ہیں، یہ بات بھی درست ہے، کیونکہ انہی 27 جنگوں میں مسلمانوں نے حضور کی موجودگی میں دشمن کے مقابلے میں سامنے میدان میں آ کر کے یعنی مقابلہ کیا۔ تو ایک ہے غزوہ، دشمن کے مقابلے میں سامنے آ کر کے لڑنا یا دشمن پر حملہ کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ چھپ کر کے گوریلا وار کرنا، چھپ کر کے وار کرنا، اس کو کہتے ہیں سریہ، ٹھیک ہے، اسلامی اصطلاح میں۔ آج کے دور کے اصطلاح میں یا جنگی اصطلاح میں اس کو گوریلا جنگ کہتے ہیں۔ برعکس چھپ کر کے وار کرنا یا سامنے آ کر کے وار کرنا، یہ چونکہ اسلام سے بہت پہلے 1200-1300 سال سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اسلام نے اس کو باقی رکھا، چونکہ جنگ کی ایک تدبیر ہے، جنگ کا ایک طریقہ ہے، تدبیر ہے، اس کو اسلام نے باقی رکھا۔ اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجنوں واقعات ایسے ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی جماعت کو بھیجا، کہیں 30 آدمی بھیجے، کہیں 24 آدمی بھیجے، کہیں 40 آدمی بھیجے، کہیں 56 بھیجے، کہیں 15 بھیجے، مختلف مقامات پر اس مقام کے اعتبار سے کسی قافلے پر وار کرنے کے لیے، کسی بستی پر حملہ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے کچھ چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے لوگوں کو بھیجا۔ ان چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے جانے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی، چند لوگ ہوتے تھے، اور یہ چھپ کر کے وار کیا کرتے تھے، اور ان چھپ کر کے وار کرنے والوں کے اس عمل کو سریہ کہا جاتا ہے، گوریلا جنگ کہا جاتا ہے۔ اسلام نے گوریلا جنگ کو بھی، اسلام نے مدافعانہ جنگ کو بھی، اسلام نے اقدامی جنگ کی دو بدو لڑائی کو بھی اسلام نے باقی رکھا۔ اسلام نے اب یہ جو آیات کریمہ ہے، تمہیدی باتیں دو ختم ہو گئی، اب گفتگو اپنا آیات کریمہ کو سمجھیے۔ آیات کریمہ میں مجھے اور آپ کو دو باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ کتنی باتیں سمجھائی گئی؟ دو۔ ایک تو یہی کہ آپ اقدامی جنگ میں گوریلا وار بھی کر سکتے ہیں، چھاپہ مار حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دشمن کے مقابلے میں دو بدو لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی گویا جنگ کی حکمت عملی سمجھائی گئی کہ موقع محل کی مناسبت سے امیر لشکر کو کام کرنا چاہیے، جہاں جس موقع پر جس چیز کی ضرورت ہو، جس تدبر اور حکمت عملی کی ضرورت ہو، وہ تدبر اور حکمت عملی اختیار کی جائے۔ جیسا کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکی کے لیے بھیجا، جاسوسی کے لیے، کہ جاؤ جا کر کے، یہ غزوہ خندق کی بات ہے، کہ جاؤ جا کر کے دشمن کے حالات کا اندازہ تو کیجئے ذرا۔ صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ سردی ہے، میں سردی سے اور تنہائی اور اس طرح کچھ انہوں نے اپنے عوارضات پیش کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، اپنے سینہ اطہر کے ساتھ لگایا اور پھر چھوڑا، اور پھر فرمایا اب جاؤ۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے بعد سردی کی بھنک بھی محسوس نہیں، خوف اور ڈر میرے دل سے نکل گیا، میں چلا گیا۔ اچھا، اب جب گئے میرا وہاں پر دشمن کے اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، دشمن کی طرف جب وہ وہاں پہنچے اپنی طرف سے نکل کر کے اس کے خیموں کے پاس، تو وہاں پر دشمن آپس میں کچھ اس طرح کی بات چیت کر رہے تھے جو جنگی حکمت عملی بنانے پر مبنی تھی۔ گویا وہ جنگی تدابیر آپس میں طے کر رہے تھے۔
اچانک دشمن کے جو سپہ سالار تھے ان کے ذہن میں بات آئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں کوئی آدمی جاسوس ہو. تو انہوں نے فوری طور پر یہ کہا کہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے فرد کا اندازہ تو کیجئے کہیں جاسوس تو نہیں. تو یہ صحابی اب موقع محال کیا تھا کہ اگر یہ یہاں پر تھوڑی دیر غفلت کا مظاہرہ کرتے, تھوڑی دیر سستی کرتے, پھنس جاتے. اب ان کے پاس دو ہی راستے ہوتے. اگر دشمن کا کوئی فرد ان سے پوچھ لیتا تم کون ہو, دو ہی راستے تھے, یا سچ بولتے یا جھوٹ بولتے. اگر سچ بولتے تو پھنس جاتے, اور اگر جھوٹ بولتے تو تب بھی پھنس جاتے. یعنی وہاں روحانی طور پہ تنزلی کا جگہ ہو جاتے, اور یہاں پر دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ پھنس جاتے. تو وہاں پر صحابی رسول کیا کہتے ہیں کہ جب یہ بات آئی تو میں نے فوراً, اس سے پہلے کہ میرے ساتھ والا مجھ سے پوچھتا, میں نے فوراً اس کے ایسے بازو پہ ہاتھ مارا, میں نے کہا کون ہو. یہ ہوتی ہے تدبیر, یہ ہوتی ہے حکمت عملی. اب انہوں نے اپنی حکمت عملی کی وجہ سے اپنی پکڑائی سے اپنے آپ کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی اور وہ بچ گئے. تو یہ تدبیر ہوتی ہے موقع محل کی مناسبت سے. آپ وہ جنگ کی کر لیں, آپ وہ معاملات کی کر لیں, آپ وہ معاہدات کی کر لیں, کسی بھی طرح کی تدبیر ہوتی ہے. تدبیر کرنے والوں نے 20 سال تک تدبیر کی. ہمارا تو زاویہ فکر ادھر ہی جائے گا نا جی. 20 سال تک انہوں نے تدبیر کی, اور تدبیر کرنے کے بعد بالآخر نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیر میں انہیں کامیابی نصیب فرما دی. یہ گوریلا وار کرتے رہے, چھاپا مار کارروائیاں کرتے رہے. دشمن کے بہت سارے لوگوں کو بھی مارا, اور ان کے اسلحہ کے بہت سارے جو یوں سمجھ لیں کہ ڈپو تھے انہوں نے تباہ کیے, اور ان کو بہت سارا مالی اور جانی نقصان پہنچانے کے بعد انہیں بھاگنے پہ مجبور کیا. یہ تدبیر ہی تو تھی. بظاہر تو 20 سال پہلے پسپائی اختیار کر چکے تھے, تورا بورا تک پہنچ چکے تھے, چھپ گئے تھے, لیکن اللہ نے پھر انہیں عیاں کیا. تو اس طرح عیاں کیا کہ پوری دنیا دیکھتی رہ گئی, پوری دنیا انہی کی. اب ان کے ہر عمل اور ہر ادا کو دیکھا جا رہا ہے. اوہ جی آج کیا ہو گیا, آج کرکٹ کی ٹیم پر پابندی لگا دی. آج کیا ہو گیا جی, آج فٹ بال نہیں کھیل سکتی لڑکیاں. آج کیا ہو گیا جی, آج یہ ہو گیا. اچھا یہ بتائیے تعلیم کے حوالے سے کیا پلان ہے. میں نے کہا جی تعلیم ہوگی, بچیاں پڑھیں گی, کالج بھی پڑھیں گی, یونیورسٹیاں بھی پڑھیں گی, مدرسے میں بھی جائیں گی, سب کچھ ہوگا, لیکن مخلوط نہیں. پڑھانے والی ٹیچرز ہوں گی, ٹیچر نہیں. الگ اسٹاف ہوگا, الگ ان کا سسٹم ہوگا, یہ سارا کچھ ہوگا. اور انہوں نے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد اس تعلیمی نظام کو بحال کر دیا. بازاروں کا کیا حال ہوگا, بازاروں میں وہی حال ہوگا کہ نماز کا وقت ہوگا, بازاروں کے لیے ہمارے گارڈ, ہمارے سپاہی, ہمارے مجاہد حفاظت کریں گے, آپ نماز کا اہتمام کریں. بات سمجھی. ہاں دیکھیے سنیے, ہم ظلم نہیں کریں گے, لیکن حدود اللہ کی رعایت بھی نہیں کریں گے. یعنی حدود اللہ کی پاسداری کا خیال کریں گے, اور کوئی آدمی حدود اللہ کی سے تجاوز کرے گا تو ہم اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ نہیں کریں گے. ہم اس کے ساتھ رعایت کا معاملہ, حدود نافذ کریں گے, قصاص نافذ ہوگی, شرعی سزاؤں کا اجرا ہوگا. اس پہ دنیا تڑپتی ہے تو تڑپے. بھارت ہم اقلیتوں کو بھی ان کے حقوق دیں گے, اقلیتوں کو اپنی حکومت میں بھی حصہ دیں گے, اور انہوں نے دیا. اور اپنے سوا, اپنے پشتونوں کے سوا دوسری اقوام اور دوسرے زبانیں بولنے والے لوگوں کو بھی اپنی حکومت کا حصہ دار بنائیں گے, اور انہوں نے بنایا. پھر جہاں جہاں لوگ ان کے زیر نگی آتے گئے, لا تثریب علیکم اليوم, معافی کا اعلان کرتے گئے, معافی کا اعلان کرتے گئے. پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھاپا مار کارروائیاں بھی ہوتی رہی. یہ حکمت عملی ہے.
اور آپ نے دو بدو جنگ بھی کی، یہ بھی حکمت عملی ہے۔ تو حکمت عملی جیسی موقع کی مناسبت ہو ویسی اختیار کرنی چاہیے۔ ان آیات کریمہ میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ آپ جنگی تدبیر اختیار کریں موقع محل کی مناسبت سے۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی منافقین کی مذمت اور مخلص مومنین کی تعریف۔ منافقین کی مذمت اس انداز میں بیان کی گئی کہ جب مسلمان کسی جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اب دو حالتیں ہوتی ہیں، یا تو انہیں نقصان ہو گیا جانی مالی، یا انہیں کامیابی مل گئی۔ اگر جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو منافقین جو بہانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر اس وقت خوشی کا اظہار کرتے، دیکھیں شکر اللہ کا، انعام اللہ علیہ، اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے کہ میں اس موقع پہ موجود نہیں تھا، اس جنگ میں میں نہیں تھا موجود، ورنہ مجھے بھی نقصان ہو جاتا۔ یہ الفاظ ان کے ہوتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا انعام ہے کہ میں جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اور اگر مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے اور منافق گھر بیٹھا ہوتا تو پھر کفے افسوس ملتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش کہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا کہ مجھے بھی بڑی کامیابی ملتی، یعنی مال غنیمت مجھے بھی ملتا۔ یعنی یہ کسی حال میں بھی خوش نہیں۔ مسلمانوں کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ کلمہ گو ہے تو اس کو مسلمانوں کے نقصان پر افسوس کرنا چاہیے تھا، اور اگر مسلمانوں کو خوشی ملی ہے تو اس کو چاہیے تھا کلمہ گو ہے تو اس کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ یہ مسلمانوں کی خوشی پر ناراض ہے، مسلمانوں کی غمی پر خوش ہے۔ پتہ چلا کہ یہ وہ نہیں جو یہ ہے، ان میں اور ان میں فرق ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ آج کے دور میں کچھ لوگ اپنے بیانات میں اور اپنی پریس ریلیز میں اور پریس کانفرنسز میں کیا کہتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے تیسرے، اپنی زبان سے الحمدللہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور ہیں ہم اور ہیں۔ نہیں سمجھ؟ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پہلے دوسرے تیسرے خلیفہ، ہم ان کو زبردستی خلیفہ نہیں مان سکتے۔ بھائی نہ مانو، تو من نہ من تیری مرضی، کوئی زور تو نہیں، لیکن یہ بات اللہ تیری زبان سے نکلوا رہے ہیں کہ تو اور ہے مسلمان اور ہے، بس یہ میں سمجھتا ہوں ان اکابر اور اسلاف کی کرامت ہے۔ اللہ ان کی زبانوں سے خود ادا کروا رہے ہیں کہ بھائی تم اور ہو اور یہ اور ہے۔ اچھا جی، تو یہاں دو باتیں سمجھائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگی حکمت عملی جو موقع کی مناسبت سے اسے اختیار کرو۔ دوسری بات کہ منافقین کی مذمت بیان کی گئی کہ وہ مسلمانوں کی خوشی پر غمگین ہوتے ہیں، غم پر خوش ہوتے ہیں، جبکہ مومنین کا حال یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے جی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، یعنی احتیاط کیا کرو، غفلت نہ برتو۔ یہ سارے معنی خذوا حذرکم کے، غفلت نہ برتو، ہتھیار لے لیا کرو، احتیاط کیا کرو، ہاں جی، دشمن کے ساتھ دشمن کے لیے تیاری کیا کرو یا دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ یہ سارے مفہوم اور معنی اس کے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال میں کیا فرمایا؟ سورہ توبہ میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ کیا کرو؟ دشمن کے مقابلے کے لیے تیاری رکھو، اور اپنی قوت کے مطابق اپنی قوت کو اپنی صلاحیت کو اپنی طاقت کو دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ اسی لیے جس زمانے میں تیر اور تلوار کی جنگ تھی تو وہاں تیر اور تلوار رکھنا اور ان کو سیکھنا ضروری تھا۔ جس زمانے میں تیر اور تلوار کا دور ختم ہو گیا، کلاشنکوف کی بات آئی تو کلاشنکوف سیکھنا، بندوق سیکھنا، ہاں جی رائفل سیکھنا اس کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب جب رائفل سے بات آگے بڑھی، ٹینک اور راکٹ تک بات پہنچی تو ان کے لیے بھی ان کو سیکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا۔ اب تو حالات یہ ہیں کہ یاد رکھیے کہ خذوا حذرکم کا مفہوم اور معنی میں یہ بات آئے گی کہ جس زمانے کی جو ضرورت ہو اس زمانے کی اس ضرورت کو اپنے لیے تیار رکھنا خذوا حذرکم کا حصہ ہے۔ یعنی گویا کہ ہر زمانے کی ٹیکنالوجی کو اپنانا، اختیار کرنا،
یہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اس سے غفلت برتیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اس سے غفلت برتیں گے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا سرمایہ جو ہے وہ اسلحہ بنانے پر لگایا جا رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے اگر تو یہ صرف اور صرف دنیاوی مقاصد کے لیے پھر تو 100% غلط ہے. لیکن اگر اس کا مقصد اسلام اور اہل اسلام کا دفاع ہے تو پھر یہ ناکافی ہے, پھر یہ کم ہے. اس سے کہیں زیادہ چاہیے, اس سے کہیں زیادہ. کیونکہ اس وقت رشیا, فرانس, برطانیہ, امریکہ, جرمن یہ وہ اقوام ہیں یا وہ ممالک ہیں جن کے پاس جدید ٹیکنالوجی موجود ہے اور وہ اسلحہ میں ہم سے کہیں زیادہ آگے. اسرائیل تو پشت پرائی میں چل رہا ہے نا, یہ سارے کے سارے ان کی پشت پرائی کر رہے ہیں, ورنہ اسرائیل اصل میں کچھ نہیں. یاد رکھیے آپ اسرائیل کو بذات خود کوئی وقت اور حیثیت نہ دیں, وہ تو لے پالک ہے ان ممالک کا. تو یہ ممالک بنیادی طور پر بہت زیادہ اسلحہ سے لیس ہیں, ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. اسی لیے قرآن نے کہا خذوا حذرکم, ہتھیار تیار رکھو, اپنی تیاری جاری رکھو, احتیاط کیا کرو, غفلت نہ برتو. یہ سارے مفہوم. آگے فرمایا فانفروا ثبات او انفروا جميعا, پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو, یعنی ٹولیوں کی شکل میں, جسے گوریلا جنگ میں نے کہا گوریلا جنگ لڑو, چھاپا مار کاروائیاں کرو. اب انفروا جميعا, یا یک بارگی سب اکٹھے ہو کر کے حملہ آور ہو جاؤ, جس کو دو بدو جنگ کہتے ہیں. وَإِنَّ مِنْكُمْ, یہ بات ختم ہو گئی, پہلی بات ختم. دوسری بات وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ, تم میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو نکلنے میں تاخیر کرتے ہیں, یعنی ٹال مٹول کرتے ہیں. منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جب جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو تاخیر, آہستہ پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, اب ایک تو پیچھے رہ گئے, جب پیچھے رہ گئے تو اب کیا ہوا, جنگ لڑائی لڑی گئی, لڑائی لڑنے کے بعد نتیجے سب دو باتیں, یا کامیابی ہوئی یا ناکامی, یعنی اپنا نقصان. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ, پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے, یعنی تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے, قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا, تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا, اور اگر میں موجود ہوتا تو میں بھی شہید کر دیا جاتا, مجھے بھی نقصان ہوتا. ہائے ہائے ہائے, گویا شہادت کو نقصان سمجھتے تھے. منافق آج بھی شہادت کو نقصان سمجھتا ہے, منافق آج بھی شہادت پر ہائے ہائے کرتا ہے, اور مومن آج بھی شہادت پر واہ واہ کرتا ہے. فرق ہے. لیکن قرآن پاک آپ پڑھیں, قرآن پاک آپ کو ایک لفظ کے ذریعے سے بتائے گا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں, یعنی وہ خود نہیں سمجھ, یعنی جب آپ پر اللہ کا فضل ہوتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے تمہارا تو میرا تعلق ہی نہیں تھا. یعنی یہ الفاظ اس کے نہیں ہیں, یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ آگے والا جو جملہ ہے نا وہ بتاتا ہے کہ گویا تمہارا اور ان کا آپس میں تعلق تھا ہی نہیں. حالانکہ تعلق تو تھا, مسجد نبی میں اکٹھے بیٹھتے تھے, معاملات اکٹھے کرتے تھے, کلمہ گو تھے نا بظاہر. تو چاہیے تو یہ کہ اس دوستی کا, اس محبت کا, اس تعلق کا کچھ نہ کچھ تو برہم رکھتے, لیکن یہ اس تعلق کا برہم رکھنے کے بجائے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گویا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی. وہ کیا کہتے ہیں, یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما, کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا. یعنی مقصد یہ ہے, اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اگر تمہیں نقصان ہوتا ہے تو تب بھی اس کا جملہ یہ بتلاتا ہے گویا تمہارا اور ان کا کوئی تعلق نہیں. اگر تمہیں فائدہ ملتا ہے تو تب بھی اس کا جملہ بتلاتا ہے کہ تمہارا اور اس کا کوئی تعلق, یعنی وہ آپ کی خوشی پر خوش نہیں, آپ کے غم میں شریک نہیں. فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ, جو لوگ آخرت کو خریدتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرے. یہ مومنین کی طرف اشارہ ہے. اور سورہ توبہ میں بھی یہ بات آئی ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین
انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان کے اللہ نے اہل ایمان کی جانوں کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں جنگ کرے اور پھر شہید ہو جائے، او یغلب یا غلبہ پائے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ یہ بات منافقین کے رد میں کہہ دی گئی کہ منافق یہ سمجھتا ہے کہ مومن کو نقصان ہو جائے تو وہ حقیقی نقصان ہے، مومن کو بظاہر فائدہ ہو جائے تو یہ مطلب دنیاوی اعتبار سے ترقی ہے۔ حالانکہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ صرف دنیاوی یعنی صرف فتح ہی کامیابی نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ بھی اس کی کامیابی ہوتی ہے۔ کیسے؟ اگر اس کا مال ضائع ہو گیا، مال کا نقصان ہوا، تو یہ بھی اللہ کے ہاں قبولیت خاصہ میں چلا جائے گا، اور اگر اس کی جان چلی گئی تو وہ بھی قبولیت خاصہ میں چلی گئی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مومن دوران جنگ کسی حال میں بھی نقصان نہیں اٹھاتا، اگر وہ کٹ جائے تو شہید ہوتا ہے، بچ جائے تو غازی کہلاتا ہے، بچ جائے تو، یہی بات یہاں پر بھی کہی گئی کہ فیقتل او یغلب، یا مار دیا جاتا ہے یا پھر غالب آتا ہے، یعنی یا کامیابی دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے یا کامیابی اخروی اعتبار سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔